ناول بد کردار قسط 22 تحریر نور آصف۔ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کر دے تاکہ میرے اس ناول کی آنے والی تمام ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ ارے شامیر تم! طلحہ جو آفس کے لیے نکل رہا تھا شامیر کو صبح صبح اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیسے ہو شامیر؟ طلحہ نے آگے بڑھ کر شامیر سے مصافحہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اندر چل کر بات کرتے ہیں، طلحہ نے کہا۔ نہیں، اندر نہیں، کہیں باہر چلتے ہیں۔ شامیر کے کہنے پر طلحہ اور شامیر پاس ہی ایک ریسٹورنٹ چلے گئے۔ ہاں بولو شامیر۔ طلحہ اب حیران ہو رہا تھا کہ شامیر کو اس سے کیا بات کرنی ہے۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ انکل آنٹی سب ٹھیک ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ شامیر کے پوچھنے پر طلحہ ایک دم سیدھا ہوا۔ ہاں سب ٹھیک ہیں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرال تو ٹھیک ہے؟ طلحہ اب کی بار پریشان ہوا تھا، اسے شامیر کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ ہاں میرال تو بالکل ٹھیک ہے، اصل میں تمہاری طرف اس لیے آیا تھا، میری نئی کمپنی میں مینیجر کی پوسٹ ہے، میں چاہتا ہوں تم وہ جوائن کر لو۔ مجھے لگا تم اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہو۔ شامیر بہت سوچ سمجھ کر بولا۔ شامیر تمہارا بہت بہت شکریہ مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکچولی میری جاب بہت اچھی جا رہی ہے اور کافی عرصے سے میں ادھر کام کر رہا ہوں تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ طلحہ نے سہولت سے انکار کر دیا۔ طلحہ پہلے تو اپنی جاب سے مطمئن تھا، دوسرا شامیر اس کی بہن کا شوہر تھا، وہ کبھی بھی ادھر کام نہ کرتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کسی بھی وجہ سے میرال اور شامیر کے ریلیشن پر کسی بھی قسم کا اثر پڑے۔ امید کرتا ہوں میری بات کا برا نہیں مانو گے، طلحہ نے معذرت خواہ لہجے میں کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں مناسب نہیں لگتا تو اٹس اوکے، مجھے تم اس جاب کے لیے پرفیکٹ لگے اس لیے تمہارے پاس آیا، جیسے تمہاری مرضی۔ اچھا اب اجازت دو چلتا ہوں۔ شامیر طلحہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ شامیر اپنی عادت کے برعکس طلحہ کے پاس گیا تھا، صرف میرال کی وجہ سے۔ اسے لگا کہیں میرال کی پریشانی طلحہ سے ریلیٹڈ نہ ہو۔ وہ جانتا تھا میرال طلحہ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، کہیں کوئی فائنینشلی پرابلم نہ ہو۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر طلحہ کے پاس آیا تھا، اسے جاب کی آفر کی، مگر یہاں آ کر وہ مایوس ہوا تھا۔ میرال کو کس چیز کی پریشانی ہے؟ وہ گاڑی میں بیٹھا مسلسل یہی سوچ رہا تھا۔ شامیر میری وجہ سے بہت پریشان ہے، اگر انہیں مجھ پر شک ہو گیا تو انہیں پتہ چل گیا تو مجھے خود پر قابو پانا ہوگا ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ میرال اپنے کمرے میں کھڑی گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی کہ شامیر نے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا۔ کیسی ہو جانم؟ شامیر اس کے کندھے پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا۔ میرال نے کسمسا کر شامیر کے حصار سے نکلنا چاہا تو شامیر نے اپنی گرفت اور سخت کی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میرے حصار سے نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں، پھر کوشش کیوں کرتی ہو؟ شامیر نے کہتے ہوئے میرال کا رخ اپنی طرف موڑا۔ شامیر نے غور سے دیکھا، میرال نے ریڈ شرٹ اور ریڈ ہی کھلا ٹراؤزر پہنا تھا، گلے میں نیٹ کا دوپٹہ لیا تھا جسے شامیر نے کھینچ کر نکالا اور میرال کے سراپے پر گہری نظریں ڈالتے ہوئے اسے خود میں بھینچا۔ شامیر چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرال نے شامیر کو روکنا چاہا۔ رومانس جانم، اور کیا کر رہا ہوں؟ شامیر نے میرال کے بالوں کو پیچھے سے پکڑ کر اس کی گردن کو اوپر کر کے میرال کی گردن پر بائٹ کی تھی۔ میرال سسک کر رہ گئی۔ شامیر مسکرایا۔ باقی کا ڈیمو رات کو۔ شامیر آنکھ ونک کرتا ہوا بولا۔ میرال سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔
شامیر میرال کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کی طرف لایا۔ میرال، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میرال نے حیرانگی سے دیکھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ تمہارے ایگزامز ختم ہونے کے بعد ہم اپنے ہنی مون پر ورلڈ ٹور جائیں گے، مگر اس میں ابھی ٹائم ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ ہم یہیں ناردرن ایریاز چلے جاتے ہیں ایک ہفتے کے لیے۔ اس سے تمہاری صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ اوکے، اور مجھے تمہارے ساتھ دن رات ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے ریڈی رہو۔ ہم آج رات کی فلائٹ سے کلام جا رہے ہیں، لیکن شامیر، آپ کا بزنس، ہر ٹائم شامیر کا میرے ساتھ ہونا، کہیں وہ انجان نمبر سے کال کرنے والا لو سیکر کا شامیر کو پتہ نہ چل جائے۔ میرال تذبذب کا شکار ہوئی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں نے تمام میٹنگز کینسل کر دی ہیں، اور ویسے بھی نئی کمپنی تو زیان قیوم سنبھال رہا ہے، اور یہاں کے کام کا اتنا مسئلہ نہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تم جلدی سے پیکنگ کر لو، وہاں ٹھنڈ ہوگی، گرم کپڑے ضرور رکھنا۔ ٹھہرو، میں میڈ کو کال کرتا ہوں، وہ تمہاری مدد کر دے گی، شامیر نے کہتے ہوئے انٹر کام اٹھایا۔ میرال گہری سانس بھر کر شامیر کو دیکھتی رہ گئی۔ میرال اور شامیر پہلی فلائٹ لے کر سعید الشریف ایئرپورٹ پہنچے۔ وہاں شامیر کا ڈرائیور پہلے سے ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پہلے ہی گاڑی لے کر پہنچ چکا تھا۔ شامیر اور میرال گاڑی میں بیٹھ کر کلام کے لیے روانہ ہوئے۔ میرال ہوٹل دیکھ کر حیران رہ گئی، جو پانی کے بالکل اوپر تھا۔ ان کے کمرے کے ٹیرس سے پانی بہتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دریا کا شور، ٹھنڈا موسم میرال کو بہت اچھا لگا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی خوبصورت منظر دیکھ رہی تھی جب شامیر نے اپنی گرم چادر میرال کو اڑائی۔ باہر اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ اچھا لگ رہا ہے نا؟ شامیر اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ ہاں، بہت اچھا، میرال ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ وہ یہاں آ کر واقعی میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ شامیر میرال کو لیے اندر آیا۔ کمرہ کافی گرم تھا۔ میں کچھ کھانے کو آرڈر کرتا ہوں، پھر ہم کچھ دیر ریسٹ کریں گے اور پھر تمہیں یہاں گھمانے لے جاؤں گا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ، اس سے بھی پیارے مناظر ہیں۔ شامین نے یہ کہہ کر کچھ کھانے کے لیے آرڈر کیا۔ صبح 12 بجے میرال کی آنکھ کھلی۔ شامیر اس کی کمر پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ میرال نے شامیر کا بازو ہٹانا چاہا، مگر بے سود۔ نیند میں بھی شامیر کا حصار کافی مضبوط ہوتا تھا۔ شامیر! میرال کے پکارنے پر شامیر نے آنکھیں کھول کر میرال کو دیکھا۔ کیا جانم؟ شامیر مسکراتے ہوئے بولا۔ شامیر، مجھے چھوڑیں، مجھے لگتا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ کیا ہم کمرے میں وقت گزارنے آئے تھے؟ میں تو اسی لیے آیا ہوں تمہارے ساتھ کمرے میں وقت گزارنے۔ شامیر کہتے ہوئے اس پر جھکا۔ شامیر پلیز ہٹیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ شامیر گہری سانس بھرتا ہوا میرال سے الگ ہوا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑے موبائل پر ٹائم دیکھا، جہاں دن کے 12 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے میرال، تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ آرڈر کرتا ہوں۔ شامیر نے کہتے ہوئے انٹرکام اٹھایا ہی تھا کہ میرال نے منع کر دیا۔ نہیں شامیر، مجھے نیچے جا کر کھانا کھانا ہے، یہاں کمرے میں نہیں۔ اوکے ڈارلنگ، تم فریش ہو جاؤ، ہم نیچے چلتے ہیں۔ شامیر اور میرال تیار ہو کر ہوٹل کے لابی ایریا میں آئے، جہاں انہوں نے اچھا سا ناشتہ کیا۔ شامیر میرال کو پاس ہی کچھ جگہ دکھانے لے گیا۔ شامیر نے ڈرائیور کو منع کر دیا تھا۔ شامیر کا پاس ہی کچھ جگہ دیکھنے کا ارادہ تھا، جو وہ صرف میرال کے ساتھ خوبصورت مناظر دیکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ واپسی پر لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے شامیر کو راستہ بدلنا پڑا۔ یہ تھوڑا لمبا اور جنگل سے ہو کر گزرتا تھا۔ شامیر نے نیویگیشن آن کیا ہوا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور راستہ کافی سنسان اور طویل تھا۔ شامیر پریشان ہوا تھا۔ شامیر میرال کو لے کر پریشان تھا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو بات اور تھی۔
ابھی سے صرف مرال کی فکر ہو رہی تھی۔ شامیر کے پاس ایک ذاتی پسٹل تھی جو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اگر مرال کے ساتھ ہوتا تو وہ ضرور رکھتا تھا۔ شامیر خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ مرال کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مرال کو کبھی کبھی مسکرا کر دیکھتا اور کوئی نہ کوئی بات کر لیتا۔ مرال تو مزے سے سفر انجوائے کر رہی تھی۔ اسے اونچے نیچے گھنے درختوں سے مزین راستے، بڑے بڑے پہاڑ، کھائیاں، جگہ جگہ دریا اور جھرنے بہت اٹریکٹ کر رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر موسم بہت ٹھنڈا تھا۔ مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ مرال نے حیرانگی سے شامیر کو دیکھا۔ شامیر بھی پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ مرال نے پوچھا۔ دیکھتا ہوں گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، لگتا ہے سفر لمبا ہونے کی وجہ سے گاڑی کا بونٹ گرم ہو گیا ہے، مجھے اتر کر دیکھنا پڑے گا۔ شامیر نے اتر کر دیکھا، گاڑی کافی ہیٹ اپ تھی۔ شامیر نے گاڑی کی ڈکی سے کین نکالا جو خالی تھا۔ شامیر مرال کے پاس آیا۔ مرال، میں پانی لینے جا رہا ہوں، تم گاڑی لاک کر کے بیٹھو۔ یہاں پاس ہی مجھے جھرنے کی آواز آ رہی ہے۔ گاڑی بلٹ پروف ہے، کچھ بھی ہو جائے تم گاڑی سے نہیں اترو گی۔ شامیر نے اسے سرد انداز میں وارن کیا۔ مگر شامیر، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مرال پریشانی سے بولی۔ مرال، تم گاڑی میں زیادہ سیف ہو، بس تم نے گاڑی سے نہیں اترنا، اوکے؟ شامیر مرال کو کہتا ہوا پانی کی تلاش میں نکلا۔ شامیر کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ایک گاڑی شامیر کی گاڑی کے پاس آ کر رکی۔ اس میں 3 نقاب پوش آدمی نکلے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ انہوں نے مرال کو باہر نکلنے کا کہا۔ مرال نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ کوشش کرتے رہے کہ مرال کو نکالیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کوشش بیکار ہے، گاڑی بلٹ پروف ہے۔ وہ خاموشی سے واپس چلے گئے۔ مرال کی جان میں جان آئی۔ مرال نے دیکھا جب وہ وہاں سے چلے گئے ہیں تو وہ جلدی سے گاڑی سے اتری تاکہ شامیر تک پہنچ پائے۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، کہیں وہ واپس نہ آ جائے یا شامیر کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہی مرال کی غلطی تھی، وہ تھوڑا پیچھے جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مرال کو اترتے دیکھ کر وہ نکلے۔ مرال کے تو آسان خطا ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ مرال تک پہنچتے، مرال وہاں سے بھاگ نکلی۔ شامیر پانی سے بھرا گیلن لے کر واپس آ رہا تھا کہ اسے مرال کی چیخ سنائی دی۔ شامیر نے گیلن وہیں پھینکا اور بھاگتے ہوئے گاڑی تک آیا، مگر خالی گاڑی دیکھ کر شامیر کا پورا وجود پسینے سے تر ہو گیا۔ شامیر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ مرال کہاں گئی؟ شامیر نے پاگلوں کی طرح گاڑی کو چیک کیا۔ شامیر پسٹل لوڈ کرتا مرال کی تلاش میں نکلا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے مرال کی شال نظر آئی۔ شامیر پاگلوں کی طرح مرال کو پکارنے لگا۔ اسے پھر سے مرال کی چیخ سنائی دی۔ شامیر کو ایسا لگ رہا تھا جیسے آج قیامت ہے اور اس کے کانوں میں کوئی سور پھونک رہا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھنے پر جو منظر شامیر نے دیکھا وہ شامیر کو آگ لگا گیا۔ وہ لوگ مرال کا ہاتھ پکڑے گھسیٹتے ہوئے اسے گاڑی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ گاڑی کی طرف بڑھتے، شامیر نے آگے بڑھ کر پسٹل سے فائر کیا جو سیدھا اس آدمی کی ٹانگ پر لگا۔ درد کی شدت کی وجہ سے اس نے مرال کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مرال بھاگتے ہوئے شامیر کے پیچھے چھپ گئی۔ اس سے پہلے ان کا دوسرا ساتھی شامیر پر فائر کرتا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، شامیر نے پہلے ہی اس کے بازو پر فائر کر دیا۔ اس کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر جس نے مرال کا ہاتھ پکڑا تھا اس کی ٹانگ کے زخم پر اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں رکھا۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ اس کی چیخیں جنگل میں گونجنے لگیں۔ شامیر نے اس کے زخم پر پے در پے وار کیے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی مرال کا ہاتھ پکڑنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ تیسرا ساتھی جلدی سے آگے بڑھا۔ شامیر نے ایک ہی جست میں اس کو گریبان سے پکڑ کر اس کے ناک پر مکے مارنے شروع کر دیے اور پسٹل سے اس کی ٹانگ پر بھی فائر کیا۔ اب تینوں زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ شامیر کا بس نہیں چل رہا تھا ان کی جان لے لے۔
اس سے پہلے شامیر ان کے سینے پر فائر کرتا، میرال نے آگے بڑھ کر شامیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکنا چاہا۔ شامیر پلیز انہیں جان سے مت مارے، کہیں پولیس کیس نہ بن جائے، وہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے بولی۔ شامیر نے سرد لال انگارہ آنکھیں میرال پر گاڑی۔ میرال ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میرال کا حلیہ شامیر کو آگ لگا گیا۔ بکھرے بال دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی وہ اس کے سامنے۔ شامیر نے آگے بڑھ کر کھینچ کر میرال کے منہ پر تھپڑ لگایا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ گاڑی سے مت اترنا تو کیوں اتری تم؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی میری بات ایک دفعہ، شامیر چیختے ہوئے بولا۔ شامیر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اپنا کوٹ اتار کر میرال پر پھینکا، جسے میرال نے جلدی سے اپنے کانپتے ہاتھوں سے پہنا۔ شامیر نے اپنے پسٹل کے تمام فائر ان آدمیوں کے سینے پر کیے اور میرال کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لایا اور گاڑی سٹارٹ کر کے ہوٹل کی طرف روانہ ہوا۔ ہوٹل میں آنے کے بعد میرال تو سیدھا بیڈ روم میں چلی گئی، مگر شامیر کمرے سے منسلک لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے وہ منظر ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ جب میرال کا ہاتھ پکڑ کر وہ لے جا رہے تھے، اگر وہ کامیاب ہو جاتے یا اسے آنے میں دیر ہو جاتی، اسے آگے کا سوچ کر شامیر کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شامیر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ نے اس کی اور میرال کی عزت و جان محفوظ رکھی۔ کافی دیر بعد وہ کمرے میں گیا۔ میرال بیڈ پر کمبل لپیٹے سو رہی تھی۔ شامیر آگے بڑھ کر اس کے قریب لیٹا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے گال پر شامیر کی انگلیوں کے نشان تھے۔ شامیر نے پیار سے میرال کے گال پر ہاتھ پھیرا اور اپنے لب رکھے۔ مگر دوسرا گال دیکھ کر شامیر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ دوسرے گال پر بھی انگلیوں کے نشان تھے اور جو گال نیلا ہو رہا تھا، ہونٹ کا کنارہ بھی پھٹا ہوا تھا۔ یقیناً ان میں سے کسی نے میرال کو تھپڑ مارا تھا، جس کے نتیجے میں ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا۔ شامیر کو افسوس ہوا کہ اس نے انہیں اتنی آسانی والی موت کیوں دی۔ شامیر نے نرمی سے میرال کی کمر کے گرد اپنا بازو لپیٹا اور اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح میرال کی آنکھ کھلی تو میرال شامیر کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ میرال نے شامیر کو دیکھا تو رات کا منظر یاد آیا کہ کیسے اس نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ میرال کو رونا آیا، وہ کتنی ڈر گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اس وقت اسے شامیر کی ضرورت تھی۔ وہ شامیر کے کندھے پر سر رکھ کر رونا چاہتی تھی، مگر شامیر نے کیسے اسے تھپڑ مارا۔ میرال آرام سے بیڈ سے اٹھی، باہر لاؤنج میں آئی تو اس کا فون بج اٹھا۔ میرال نے جلدی سے موبائل دیکھا۔ اسی انجان نمبر سے وہ لو سیکر اسے کال کر رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھایا۔ دیکھو میری بات سنو، میرال نے اس سے کہا، مگر وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے میرال بہت پریشان ہوئی تھی۔ میرال نے فون بند کرتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ مگر یہ سب کیسے ہوگا؟ میرال سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ شامیر میرال کو بیڈ پر نہ پا کر باہر آیا، جہاں میرال صوفے پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ میرال شامیر کو دیکھ کر صوفے سے اٹھی اور بیڈ روم میں جانے لگی۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ کہاں جانم، میری مارننگ فریشنس کون دے گا؟ شامیر کہتے ساتھ میرال کے ہونٹوں پر جھکا ہی تھا کہ میرال نے شامیر کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ شامیر کو اندازہ نہیں تھا کہ میرال ایسا کرے گی۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑایا۔ شامیر نے گھور کر میرال کو دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ میرال، یہ کیا طریقہ ہے؟ شامیر دبے انداز میں غرایا۔ میرال بنا کوئی جواب دیے بیڈ روم میں چلی گئی۔ شامیر غصے سے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ شامیر میرال کو پاس ہی ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے جا رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
شامیر میرال کو پاس ہی ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے لے جا رہا تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرال نے تہیہ کر رکھا تھا شامیر سے بات نہ کرنے کا۔ آئی ایم سوری۔ شامیر کی آواز پر میرال نے شامیر کو دیکھا۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا مگر سچویشن ہی ایسی تھی، مجھے خود پر کنٹرول نہ رہا۔ سچویشن کیسی بھی ہو شامیر، آپ کو حق نہیں تھا مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا، اور یہ سوری سنبھال کر رکھیں، آگے آپ کو ضرورت پڑے گی، ابھی آپ کو ضرورت پڑے گی، میرال سپاٹ انداز میں کہتے گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا کہ میں دوبارہ تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ شامیر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اگر شوہر کا ایک دفعہ ہاتھ اٹھ جائے تو وہ پھر اٹھتا ہی رہتا ہے۔ میرال آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ میرال، یہ فضول باتیں تمہیں کون سکھاتا ہے؟ کون سے ناول پڑھتی ہو تم؟ شامیر کو اب غصہ آ رہا تھا۔ میرال جو بنا بات کے مطلب کو طول دے رہی تھی۔ شامیر نے گاڑی ہوٹل کے سامنے روکی۔ میرال شامیر کا ویٹ کیے بنا ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ شامیر نے خون خوار نظروں سے میرال کی پشت کو دیکھا۔ کیا لوگی؟ ویٹر کے آنے پر شامیر نے مینیو پر نظر دوڑاتے ہوئے میرال سے پوچھا، جو کافی دیر سے مینیو میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ میرال نے ویٹر کو ڈیل نمبر بتا کر مینیو بند کر دیا۔ میرال، پہلے دیکھ لو اس ڈیل میں کیا ہے، جو بھی ہوگا میں کھا لوں گی، میرال کی طرف سے جواب آیا۔ شامیر نے اپنا آرڈر لکھوایا۔ شامیر نے میرال کو ایک نظر دیکھا جو ناراض سی بیٹھی موبائل میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ شامیر بھی گہرا سانس بھرتا کھانے کا ویٹ کرنے لگا۔ کھانے کو دیکھ کر میرال کے جو تاثرات تھے، شامیر نے مشکل سے ہی اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا تھا۔ میرال نے بنا دیکھے آرڈر کیا تھا۔ کریب سوپ تھا باؤل میں، پورا کریب ویسے ہی پڑا تھا اور ساتھ ادھر کی خاص ٹراؤٹ فش تھی جو سالم ہی سٹیم کی گئی تھی، دیکھنے میں کچی معلوم ہوتی تھی۔ میرال نے تھوک نگل کر کھانے کو دیکھا اور کانٹا پکڑ کر فش کو ادھیڑنے لگی، کیونکہ اسے دیکھ کر ہی ابکائی آنے لگی تھی۔ کھانے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شامیر مزے سے اپنا کھانا کھاتے ہوئے میرال کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا میرال، کھا کیوں نہیں رہی؟ شامیر کانٹے سے فنگر فش کھاتا ہوا میرال سے پوچھنے لگا۔ کھانے ہی لگی ہوں۔ میرال نے پانی کا گلاس بھر کر منہ کو لگایا، سوپ والے باؤل میں چمچ ڈال کر دیکھا، جو پانی کی طرح کا سوپ تھا اور کریب اس میں تیر رہا تھا۔ میرال نے شامیر کو دیکھا جو سنجیدہ چہرہ لیے اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ میرال نے غصے سے چمچ سوپ میں پٹکا۔ کیا ہوا ڈارلنگ، اس میں کھانے کا کیا قصور ہے؟ اپنا غصہ اس پر کیوں اتار رہی ہو؟ اسی لیے کہا تھا پہلے دیکھ لو۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، میرال منہ پھلائے بولی۔ شامیر نے میرال کو اپنا کھانا پیش کیا۔ یہ کھاؤ، اور ویٹر کو بلا کر میرال کا کھانا واپس لے جانے کو کہا۔ میرال ہنوز چپ کر کے بیٹھی تھی۔ میرال کھا کیوں نہیں رہی؟ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں اور مجھے واپس ہوٹل جانا ہے۔ میرال، کھانا کھاؤ پھر چلتے ہیں، شامیر نے تحمل سے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، میرال ضدی انداز میں بولی۔ شامیر نے لب بھینچ کر میرال کو دیکھا اور ویٹر کو بلا کر پیمنٹ کرتا ہوا میرال کو لیے باہر آ گیا۔ شامیر کمرے میں آ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا مگر دھیان سارا میرال پر تھا، جو سامنے خاموشی سے صوفے پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ کبھی موبائل کو دیکھتی، کبھی ہاتھ کے ناخن چبانے لگتی۔ شامیر کو تو اس نے مکمل اگنور کیا ہوا تھا۔ شامیر کو میرال کا اگنور کرنا سخت ناگوار گزرتا تھا۔ اسے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ میرال اسے اگنور کرے۔ شامیر تقریباً اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے انگلش مووی دیکھنے میں مگن تھا، مگر نظریں بار بار بھٹک کر اپنی خوبصورت اور ناراض بیوی پر چلی جاتی۔ اتنی خوبصورت جگہ اور اتنا رومانٹک موسم، میرال کی دوری شامیر سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ تو مکمل شامیر کو اگنور کیے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ بھوک لگی ہے تو کھانا آرڈر کروں؟ شامیر کی آواز نے کمرے میں پھیلی خاموشی کو توڑا۔
شامیر نے بات ختم کرنا چاہی کیونکہ وہ اب اور میرال سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ میرال میگزین میں ویسے ہی سر دیے بیٹھی رہی بنا کوئی جواب دیے۔ شامیر کو اب کی بار میرال پر غصہ آیا تھا۔ میرال، میں دیواروں سے نہیں تم سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو جب تھپڑ مارا تھا تب تو میں دیوار ہی لگی تھی نا، اتنا بھاری ہاتھ ہے، میرال بڑبڑاتے ہوئے خود سے بولی، مگر شامیر نے اس کی بات سن لی تھی۔ شامیر کے ہونٹوں کو مسکراہٹ چھو کر گزری اور وہ چلتا ہوا میرال کے قریب آیا۔ اس کے بعد صوفے پر بیٹھتا ہوا اس کے ہاتھ پکڑے بہت زور سے لگا تھا تھپڑ۔ شامیر پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا پوچھنے لگا، نہیں زور سے کیوں لگتا، آپ نے تھپڑ نہیں پھول تو مارا تھا مجھے۔ میرال غصے سے منہ پھلائے بولی، اچھا تو پھر تھپڑ مارنے کا مداوع کرنے دو، موقع دو مجھے، ساری رات تمہارے گال پر ڈھیر سارا پیار کروں گا۔ شامیر آنکھوں میں خمار لیے بھاری گھمبیر آواز میں بولا۔ میرال شامیر کی بات سن کر ایک دم سے صوفے سے بدک کر اٹھی۔ آپ مجھے اسی لیے لائے ہیں نا یہاں؟ میرال روحانسی ہو کر بولی۔ کس لیے لایا ہوں؟ شامیر میرال کو دیکھتا ہوا آبرو اچکا کر سرد لہجے میں بولا، تاکہ آپ ساری رات میرے ساتھ کھیل سکیں۔ میرال کی بات پر شامیر نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا اور لب بھینچ کر میرال کو دیکھا۔ بالکل ٹھیک، اسی لیے لایا تھا۔ جب تمہیں پتہ ہے میں اسی لیے لایا تھا تو دور کھڑی کیا کر رہی ہو؟ پاس آؤ میرے، تاکہ میں جی بھر کر تمہارے ساتھ کھیل سکوں۔ شامیر کے سرد لہجے میں بولنے پر میرال کو ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میرال نے تھوک نگلا تھا، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ شامیر کہتے ساتھ ہی بیڈ کی طرف بڑھا، بیڈ سے ٹیک لگائے ٹانگیں پسارے میرال کو دیکھنے لگا، جو سرخ چہرے کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ اب آ نہیں ہی رہی تم؟ شامیر کے بولنے پر میرال جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ خبردار میرال، باہر گئی تو بہت برا پیش آؤں گا اور نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ پھر مجھ سے شکوہ مت کرنا، 2 سیکنڈ میں بیڈ پر پہنچو، شامیر نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ میرال نے لمبا گہرا سانس لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی شامیر کی طرف بڑھی۔ وہ شیر کی کچھار میں ہاتھ دے بیٹھی تھی اور اب پچھتا رہی تھی۔ بیڈ کے نزدیک پہنچتے ہی شامیر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ پر گرایا اور خود اس پر پورا کا پورا سایہ فگن ہوا۔ شامیر کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر میرال کے اذان خطا ہوئے۔ میرال نے خشک لبوں پر زبان پھیری، کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں؟ تم سے کھیلنے کے لیے؟ شامیر سرد غراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہیں تو وہ میرا مطلب یہ تو نہیں تھا، جو بھی مطلب تھا تمہارا، مگر اب تمہارا کہا پورا کر کے دکھاؤں گا۔ شامیر سرد لہجے میں کہتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے کر اس کی سانسوں پر قابض ہوا۔ وہ اس کی سانسوں کو انہیل کرنے لگا، قطرہ قطرہ اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ میرال کا وجود جب بے جان ہونے لگا تو رک کر اس کو آزادی دی۔ جیسے ہی میرال کی سانسیں بحال ہوئیں، شامیر دوبارہ اس پر جھک چکا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ میرال سے الگ ہوا تو میرال بیڈ پر کروٹ لیے کافی دیر تک روتی رہی۔ اس کے رونے اور ہچکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ شامیر غصے سے شرٹ پہنتا اٹھ کر ٹیرس کی طرف آیا اور سگریٹ سلگا کر منہ کو لگایا۔ صبح جب شامیر کی آنکھ کھلی تو میرال پیکنگ کر رہی تھی۔ شامیر نے غصے سے میرال کو گھور کر دیکھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے واپس گھر جانا ہے، میرال پیکنگ کرتے روتے ہوئے بولے۔ شامیر چند ثانیے سے گھورتا رہا اور پھر فون پر ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور میرال کو لیے بائی روڈ ہی واپسی کے سفر کو نکلا۔